बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मरतबा फिर आपको मेरे चेहरे पर दबा दबा सा जोश जो है वो नज़र आ रहा होगा। और ये जोश उस वक्त होता है जब हम कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे तक कुछ इतलात पहुंची थी और हमने फिर उन्हें इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद जब फिर वो कन्फर्म हो गई तो वो इस वीडियो की सूरत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक चीज़ तो एक टीवी प्रोग्राम के जरिए हम तक पहुंच चुकी थी, दूसरा जो मामला था वो एक साहब ने कुछ लोगों से बात की थी और हम वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि वो बात किस तनाज़ुर में हुई थी। ये दोनों चीज़ें आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर के जिसका थंबनेल आपके सामने है कि हामिद मीर लीक्स, सोहेल वड़ाइच ने सब बता दिया और अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। जंग और जियो ने नवाज शरीफ को बता दिया। दोस्तों, मज़े की बात तब हुआ करती है कि आपकी जीत का जो ऐलान है वो दुश्मन के घर से हो। जब दुश्मन के घर से आपकी जीत का ऐलान हो तो फिर उस जीत का क्या ही मज़ा हुआ करता है। हम इससे पहले कई वीडियोस के अंदर आपके सामने एक बात रख चुके हैं कि पंजाब के अंदर जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक पहले की निस्बत बड़ा है और अच्छा खासा बड़ा है। और एक उस वक्त में जबकि सारे मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर इस प्रोपेगेंडा को या इस बयानिए को बेचने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़मीनी इंतखाबात हार रही है, तो हमने अदाद शुमार की मदद से आपको यह बताया था कि उन तमाम हलकों के अंदर ज़मीनी इंतखाबात हुए, खासतौर पर पंजाब के अंदर जो पहले ही नवाज लीग जीती थी, और वहाँ हर अगले ज़मीनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक कम हुआ। पहले हमने ये बयानिया जो है वो पेश किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोहेल वड़ाइच साहब को, जिनको पाकिस्तान में जो है वो इंतखाबी अमूर का माहिर समझा जाता है, हालांकि मैं ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करता कि मैं उनको माहिर मानूं क्योंकि उनके पास मालूमात बड़ी सतही किस्म की होती हैं, लेकिन बहरहाल अगर जब उन तक मालूमात पहुंच जाएं और वो अदाद शुमार की रोशनी में उसका वो तजिया करें और मालूमात अगर दुरुस्त हों तो यकीनन जो है वो बेहतर तजिया किया जा सकता है। और कभी कभार उनके ऊपर ये मूड आ जाता है। और उसके बाद फिर उन्होंने एक इलेक्शन के हवाले से कॉलम लिखा ज़मीनी इंतखाबात में, जिसमें उन्होंने ये बात तस्लीम की कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ रहा है। एक मामला जुड़ा हुआ है सोहेल वड़ाइच के हवाले से और दूसरा मामला जुड़ा हुआ है हामिद मीर के हवाले से। इस वीडियो के अंदर जो हमने बताना है कि हामिद मीर साहब को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बड़ी तोप किस्म की चीज़ जो है वो समझा जाता है, बहुत बड़ा साफ़ी जो है वो समझा जाता है, अगरचे उनके हवाले से भी तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखते रहते हैं कि हामिद मीर साहब जो है वो फील्ड रिपोर्टिंग के हवाले से या इलेक्शन की कवरेज के हवाले से कितने पानी में है। लेकिन बहरहाल हामिद मीर और सोहेल वड़ाइच दोनों वो सहाफ़ी हैं कि जिनकी इस वक्त सहाफ़त की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से नफरत है। और उसकी एक वजह यह भी है कि दोनों जंग और जियो ग्रुप का लंबे अरसे से हिस्सा हैं। और दूसरी उसके अंदर अहम तरीन बात यह है कि दोनों के ही शरीफ खानदान के साथ जो है वो बड़े ही करीबी ताल्लुकात हैं। एक तो वो साहब हैं सोहेल वड़ाइच जिन्होंने जो है वो नवाज शरीफ के हवाले से उनका इंटरव्यू लंदन में करने के बाद उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। और हामिद मीर साहब तो जितने करीब हैं वो खैर आपको इस बात का अंदाज़ा है ही कि किस तरह वो मरियम नवाज के और मरियम नवाज उनके एक दूसरे के ट्वीट जो हैं वो रीट्वीट करती हैं। आज की जो खबर है, आज का जो मामला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और मामला कुछ इस तरह है कि सोहेल वड़ाइच ने अपने टीवी चैनल के एक प्रोग्राम के ऊपर जो कि शाहजेब खानजादा के साथ था, उसमें जब उनसे सवाल किया गया आइंदा इलेक्शन का, क्योंकि अब इन हकायक को तो कोई नहीं झुटला सकता कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 बरस सख्त तरीन झेलने के बाद पाकिस्तानी मईशत जिस हाल में छोड़ के गई थी मुस्लिम लीग नवाज, उसके बाद अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी मईशत के फिगर्स अच्छे आ रहे हैं। हुकूमत ने पहले से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, ग्रोथ रेट भी 4 हो गया है। तमाम इंटरनेशनल और लोकल जितने भी इदारे हैं वो सब ये बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले बरसों में इस ग्रोथ में मजीद इजाफा होगा। इसी तनाजुर में जब शाहजेब खानजादा ने सोहेल वड़ाइच से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल ये बात तो है कि पंजाब में आइंदा इलेक्शन पहले से ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो माजी की निस्बत पहले से बढ़ गया है। और इसलिए जो है वो इन इलेक्शन को जिस तरह शाहजेब खानजादा ने खुद ये माना कि 3 माह पहले तक तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती थी कि हमारी को बेहतर पोजीशन है, लेकिन अब शायद उस तरह की पोजीशन नहीं रही। तो सोहेल वड़ाइच ने उनकी इस बात की हिमायत की। इसके अंदर मैं मजीद आपको ये बात बता दूं कि सोहेल वड़ाइच की इस बात की हिमायत करने का जो है वो इसके पीछे एक बैकग्राउंड ये भी है कि सोहेल वड़ाइच का बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के लोगों के साथ और मियाँ साहिबान के साथ एक राब्ता भी रहता है और ये तलात उन्हें वहाँ से भी मौसूल हुई। और एक वीडियो हम पहले भी कर चुके हैं कि एक सर्वे मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कराया गया था जो ये बता रहा था कि इमरान खान पंजाब में पहुँचने से पहले पूरी तरह के
پی فاٹا اور اسلام آباد جیت چکے ہوں گے اور یہ بڑا ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے. اس کے بعد وہ پنجاب کے اندر آئیں گے اور وہاں ان کے ووٹ بینک میں پہلے کی نسبت بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح یہ بات اب نون لیگ کے سرکل کے اندر، ان صحافیوں کے سرکل کے اندر، جس کی طرف سہیل وڑائچ نے بھی ایک ڈھکا چھپا سا اشارہ کیا کہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے انر سرکل میں یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگلے 5 برس بھی جو ہے وہ عمران خان ہوں گے. لیکن ان کی شرط اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر عمران خان کو نہ گرایا گیا، وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں اچھی طریقے سے، اس لیے جنگ اور جیو گروپ نے بھی نواز شریف تک یہ بات اپنے انہی کالم نگاروں اور یہ پروگرام ہوسٹ کرنے والے لوگوں کے ذریعے پہنچا دی ہے کہ اگر عمران خان کو نہ گرایا گیا تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان بڑی آسانی کے ساتھ جو اگلا الیکشن ہے وہ جیت جائیں گے. اب دوسرا معاملہ ہے حامد میر کا. حامد میر نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ فورم کے اوپر تقریر کی جس میں جو ہے وہ صحافی حضرات بھی تھے، وکلا بھی تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے سول سوسائٹی کے. انہوں نے ایک، آپ اس کو سیمینار کہہ لیں، یا جس میں وہ آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس میں ان کی تقریر کے حوالے سے تو آپ ہمارے دوست یوٹیوبرز سے جو ہے وہ تفصیلات سن چکے ہوں گے، لیکن ہمارے تک یہ بات پہنچی تھی کہ حامد میر صاحب نے وہاں پر جو ہے وہ کچھ وکلا سے گفتگو بھی کی اپنی تقریر سے ہٹ کر، اور کچھ وکلا کے ذریعے ان کی جو گفتگو ہے آگے مزید کچھ صحافیوں تک پہنچی، اور وہی گفتگو پھر ان صحافیوں کے ذریعے دیگر صحافیوں تک پہنچی، جس کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ حامد میر نے وہاں ان وکلا سے جو گفتگو کی ہے اپنی تقریر کے علاوہ، اس میں حامد میر نے بھی، جس کو حامد میر لیکس کہنا چاہیے، حامد میر نے بھی ایک طرح سے یہ بات تسلیم کر لی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اب جو ہے وہ گرانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور جیسا کہ تقریر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ وکلا برادری کے منت ترلے بھی کیے کہ وہ اگر چاہیں تو عمران خان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. ڈھکے چھپے الفاظ نے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے ان کی منت ترلے کیے. لیکن بہرحال اس جو ان کی گفتگو وکلا برادری سے ہوئی، چند وکلا سے جو کہ پھر لیکس کے ذریعے باہر وہ گفتگو پہنچی، اس میں انہوں نے بھی یہ بات مانی. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب عمران خان کو جو گرانا ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور اگر عمران خان کو اگلے 2 برس تک نہ گرایا گیا، عمران خان اگر اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کر گئے، تو اس کے بعد آئندہ 5 برس کے لیے بھی عمران خان ہی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. انہیں جو روکنا ہے وہ بڑا مشکل ہوگا. تو اس طرح عمران خان کے 2 بڑے مخالفین یعنی حامد میر اور سہیل وڑائچ، اور سب سے بڑے مخالف گروپ یعنی جنگ اور جیو گروپ نے یہ حقیقت مان لی ہے ایک طرح سے ڈھکے چھپے الفاظ میں سے کہ عمران خان جو ہے وہ آئندہ 5 برسوں کے لیے وزیر اعظم ہوں گے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ اگر ان کی حکومت کو نہ گرایا گیا، اور یہ جو میسج ہے یہ میاں نواز شریف تک بھی پہنچا دیا گیا ہے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد اور کشمیر الیکشن اور ایف اے ٹی ایف کے موقع پر ایک بھرپور جو ہے وہ پروپیگنڈا مہم عمران خان اور اس حکومت کے خلاف ایک مرتبہ پھر شروع کی جائے گی. پی ڈی ایم کے اندر بھی ایک جعلی اور مصنوعی ہوا بھرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ان تمام قوتوں کی یہ پوری کوشش ہوگی، جیسا کہ وہ خود مان بھی رہے ہیں اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں بھی، حامد میر صاحب، اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی سہیل وڑائچ صاحب، کہ عمران خان کو اگر نہ گرایا گیا تو اگلے 5 سال کے لیے وہی ہوں گے. اس لیے اب ان کی یہ پوری طرح سے یہ کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی جو حکومت ہے اسے ڈی سٹیبلائز کیا جائے. اور اس حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہمارے تک پہنچ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وکلا برادری اور صحافی برادری کو اب عمران خان کے خلاف ایکٹیو کرنے کی اور سڑکوں پر لانے کی کوشش کی جائے گی، جس میں ایک تو معاملہ ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے، جس پہ حکومت دوبارہ سے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے جا رہی ہے، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے، جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک جو ہے وہ پیمرا کو جو ہے وہ ختم کر کے ایک جو تجویز آئی ہے کہ پورے میڈیا کی اخبار ہوں یا ٹی وی چینلز ایک میڈیا کے حوالے سے اتھارٹی جو ہے وہ بنائی جانی چاہیے، جس کو لے کے طلعت حسین اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ نجم سیٹھی وغیرہ نے بڑا اعتراض کیا، اور حامد میر نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے بھی بڑا اعتراض کیا. اب وہ ان دونوں چیزوں کو لے کر جو ہے وہ صحافیوں کو اور وکلا کو جو ہے وہ عمران خان کے خلاف سڑکوں پر لانے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اس بات کی کوشش کی تھی، اور خاص طور پہ انہوں نے اس وقت یہ کوشش کی تھی کہ جب پی ڈی ایم اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد لے کے آئے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ انہی دنوں حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس موقع کے اوپر جو پی ایف یو جے ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنا ایک لانگ مارچ لے کر کوئٹہ سے اسلام آباد کی طرف آئے گی، اور یہ اطلاعات تھی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر وہ عمران خان کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی کوشش کریں گے. یعنی باقاعدہ طور پر جو سیاسی پوزیشن ایک تو پہلے ان کی تھی، لیکن اب ہٹ درمی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر موجود بعض وکلا کی جو تنظیمیں ہیں اور بعض جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں
انہوں نے باقاعدہ طور پر سیاست کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کو حامد میر جیسے اور سہیل وڑائچ جیسے اور بعض سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل کے جو عہدیدار ہیں جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں انہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس لیے میری یہ خواہش بھی ہوگی اور میرا یہ میسج بھی ہوگا عامل صحافی برادری کو اور عامل وکلا برادری کو کہ جو عام لوگ ہیں وہ اس قسم کے جو لیڈران جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں کھلے عام ان کے جھانسے میں نہ آئیں, کیونکہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں, یہ سارے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی اور پاکستان میں میڈیا کی آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانے کے لیے, لیکن اسے باقاعدہ آئین اور قانون کے مطابق کرنے کے لیے. اور اسی طرح اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ پاکستان میں جو صحافیوں کے ساتھ جو مالکان ہیں, اخباری مالکان ہیں اور میڈیا مالکان ٹی وی چینل کے جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کی جو تنخواہیں روک لیتے ہیں اس سے نجات حاصل کی جائے اور پاکستان میں جو وکلا برادری ہے اور جو صحافی برادری ہے اس کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں, بجائے اس کے کہ وہ مختلف سیاسی تنظیموں کے ساتھ جڑ کر اپنی دال روٹی پوری کریں. اس سے کئی بہتر ہے کہ وہ اپنے جو ان کا پروفیشنلزم ہے, چاہے وہ صحافت ہے یا وکالت, اس کو لے کر چلتے ہوئے جو ہے وہ زندگی میں کامیابی اور کامرانیاں حاصل کریں اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس تھیں کہ کیسے عمران خان کے بغض میں مبتلا عمران خان کے جو دشمن تھے وہ بھی اب کھلے عام بھی اور خفیہ ملاقاتوں میں بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عمران خان ہی اگر اسی کارکردگی کا مظاہرہ رہا جو کہ پہلے سے بہتر ہوگا اور یہ حکومت اگر چلتی رہی, اکانومی بھی پہلے کی نسبت بہتر ڈیلیور کرے گی, تو عمران خان کو آئندہ اقتدار میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا اور بڑی آسانی کے ساتھ عمران خان 2023 کے بعد 2028 تک کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے. تو ناظرین, یہ تھیں تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.